پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے 80 علاقوں کو کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث سیل کیا جائے گا۔ لاہور کے 9 ٹاؤنز کے 80 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ راوی ٹاؤن سمیت بیگم کوٹ، بارادری روڈ، راوی کلفٹن شدارہ، حنیف پارک بادامی باغ، ملک پارک بادامی باغ، سید میٹھا بازار کو سیل۔ بحریہ ٹاؤن کے جاسمین گل بہار اور ایگزیکٹو بلاج سیل ہوں گے۔ واگا ٹاؤن کے مناوا محلہ شاہ نور، دروگا والا، بسم اللہ ہاؤسنگ اسکیم مناوا کے علاقے سیل ہوں گے۔ وزیر اعظم سندھ کے 2 روزہ دورے پر آج کراچی پہنچیں گے۔ گورنر ہاؤس میں کورونا مریضوں کے لیے موبائل ہسپتال کا معائنہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آج رات کراچی میں قیام کریں گے۔ اس دوران گورنر ہاؤس کے احاطے میں کورونا مریضوں کے لیے موبائل ہسپتال کا معائنہ کریں گے۔ بدھ کی صبح پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کے علاوہ MQM پاکستان اور GDA کا وفد بھی وزیر اعظم سے ملاقات کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان بدھ کی دوپہر لاڑکانہ پہنچیں گے، جہاں احساس پروگرام سینٹر کے دورے کے علاوہ سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم بدھ کو لاڑکانہ سے واپس اسلام آباد چلے جائیں گے۔ سابق آرمی چیف رحیل شریف کا شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ جنرل ٹرائیڈ رحیل شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی صحت دریافت کی اور جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے نیک تمناؤں اور صحت کے لیے فکر مندی پر جنرل رحیل شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ خیال رہے کہ چند روز قبل شہباز شریف اور ان کی اہلیہ تہمینہ درانی میں مہلک وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد وہ قرنطینہ میں ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ سندھ میں کرونا وائرس کے 85% کیسز کراچی میں ہیں۔ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ کراچی کسی گلی کو لاک ڈاؤن کے لیے منتخب کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں وفاقی اداروں کا بہت عمل دخل ہے۔ جب تک وفاقی اور صوبائی حکومت مل کر ایک پالیسی نہیں بنائیں گے تب تک مؤثر لاک ڈاؤن نہیں ہو پائے گا۔ مرتضیٰ وہاب کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو ان کے سامنے تمام گزارشات رکھیں گے۔ عید الاضحیٰ کی تاریخ مویشی منڈیوں سے متعلق پالیسی بنانے کے لیے دی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں کورونا کا پہلا کیس 26 فروری کو آیا۔ پاکستان میں کورونا کا پہلا کیس آیا تو ہم امپورٹ کر رہے تھے، اب پاکستان میں ڈائلسس مشین بھی بنائی جا رہی ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ میڈیکل آلات کی پروموشن کے لیے میکنزم بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں بنائے گئے ماسک اور دیگر آلات ایکسپورٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستانی مصنوعات ایکسپورٹ ہونے سے ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں۔ گاڑی سے شہری کو زخمی کرنے والے بھارتی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں کو رہا کر دیا گیا۔ بھارتی سفارتی عملے کے اراکین کو سفارتی استثناء حاصل ہونے کی وجہ سے رہا کیا گیا، جبکہ پاکستانی وزارت خارجہ کے حکام کی موجودگی میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو رہا کیا گیا۔ گاڑی سے ٹکر مار کر شہری کو زخمی کرنے والے اہلکاروں کا مقدمہ درج کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ بات کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ بھارتی سفارتی عملے کے اراکین کو سفارتی استثناء حاصل ہونے کی وجہ سے رہا کیا گیا، جبکہ پاکستانی وزارت خارجہ کے حکام کی موجودگی میں بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکاروں کو رہا کیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ اسلام آباد پولیس نے بھارتی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں کو گرفتار کیا تھا۔ دونوں اہلکاروں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ بھارتی ہائی کمیشن کے دونوں اہلکار کل صبح تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے۔